الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتہائی عقیدت نال بارگاہ رسالت آپ کے اندر ہدیہ درود السلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين سید العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و درود دے بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ عظیم بارگاہ دے اندر پروردگار عالم جل جلالہ بندہ ناچیز کو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنے اتھوں دائمی پناہ عطا فرماوے اپنے پیاراں دا صدقہ کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے ایسال ثواب دی محفل شریف محترم جناب برادران محمد کاشف بھٹی انہاں دی والدہ ماجدہ محترمہ مائی صاحبہ اور محمد نذیر بھٹی صاحب مرحوم انہاں دی زوجہ جنہ دے روح نو ایسال ثواب دی نیت ارادے دے نال محفل شریف دا اور خیرات دا اہتمام ہے پروردگار عالم جل جلالہ مائی صاحبان اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرماوے نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی شفاعت نصیب فرماوے انتہائی مختصر وقت دے اندر جس موضوع تک کلام کرانگا اس کا عنوان ہے موت کے حالات توجہ نہ لگنا سبحان ہر انسان جو دنیا تے آیا ہے اس جانے اس گل دا یقین رکھنا ایمان ہے اور اس دا انکار کفر ہے پوری کائنات دے اندر جو چیز بنی ہے نا انہیں فنا ہونا ہے
درخت نے انہوں دی موت جدو خشک ہو جاؤ سبزہ ہریالی چھڑ دے سمجھو مر گیا درخت فصل جدو کٹ دیتی جائے سمجھو مر گیا زمین دی موت ہے جدو سبزہ اگانا چھڑ دے سمجھو مر گیا اسی طرح انسان دے جدو جسم میں روح چلی جائے تو سمجھ اندے تے مولا تعالیٰ دا موت والا قانون پورا ہو گیا. ایک تھوڑے کم کر دو ایک تھوڑے کم کرو حاجی ایک کم کرو توجہ ہے بھائی. تو عزیزم دانا اور سیانا بندہ وہی ہے جڑا اس جہان کے اندر رہ کے اپنا آخرت جہان دی تیاری کرتا ہے کہ میرا آخرت دا جہان آلہ بن جائے. اور آلہ کی ہے رب دی جنت ہے. تو اے جہان محض غفلت سستی محض دنیا ہی دا بن کے رہ جانا یہ نادانی اور بے وقوفی ہے. اصل جڑا اللہ تعالیٰ فرمایا نا اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجن دا مقصد انسان کی پیدائش دا مقصد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرمایا ایسا انسان کو جڑا دنیا کے اندر بھیج دیتا اور موت و حیات کا ایک نظام بنایا ہے وہ اس وجہ نال بنایا تھا کہ انسان کو آزمائیے کہ انہاں کے اندر کس انسان دا عمل اچھا اور خوبصورت عمل ہے. تو عزیزم ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر راوی آپ فرماندے اسا مہاجرین وچوں 9 صحابہ بیٹھے سن. ایک انصاری ساڈے اندر آ کر بیٹھ گیا. محفل اللہ دے حبیب دی لگی سی. توجہ ہے آپ خدا سے سبحان اللہ. وہ سما کتنا خوبصورت ہونا ہے. محبوب خدا تشریف فرمان 9 مہاجرین نے 10واں انصاری آیا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانہ دے وچوں سب نالوں دانا سیانا انسان کون ہے؟ توجہ ہے اللہ دے نبی سوال صحابہ دسو دانا کون ہے سیانا کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ عالم و رسول اللہ جانے اللہ کا رسول جانے سانو علم نہیں. اللہ دے حبیب فرمایا میں محمد دسنا ساری کائنات دے انسان ہے جو دانا اور سیانا وہ ہے من اقیس الناس اکثر للموت ذکرہ. اللہ فرمایا ساری کائنات دے انسان نال سیانا وہ ہے جڑا ہر وقت اپنی موت میں یاد رکھتا ہے. توجہ ہے کہ وہ یاد رکھتا ہے جدو موت بندے نو یاد رکھ دی ہے. قبر روانہ بندے نو 3 مرتبہ 7 مرتبہ پکار دی ہے یاد رکھ دی ہے کہ انسان میں وحشت دا گھر میں تنہائی دا گھر میں کیڑیاں دا گھر میں مکوڑیاں دا گھر میں اندھیرے دا گھر ہوں. میرے اندر نور دا چانن لے کے آئی قبر بھی پکارے موت بھی انسان کو یاد کرے کہ حق بن دے انسان دا وہ بھی اپنی موت کو یاد رکھے. سیانا وہی ہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے نبی نے آپ جب موت کو یاد کرنا نہ تے آپ کے لولو جو خون دے قطرے ٹپکڑے بے ہوش ہو جانا خون جاری ہو جانا اپنے لولو جب ہوش ہونی اللہ کی رحمت کا ذکر کرنا تا جا کے جاری خون بند ہونا. او بھائی دانا سیانا وہی ہے جڑا اپنی موت یاد لے کے بیٹھے تے رکھ کے بول سبحان اللہ. تو صدقے جا واپس خدا دی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھی اللہ دے نبی دے یاد جدو موت آ جاری بیٹھیا بٹھایا ذکر موت دا کرنا داؤد علیہ السلام نے آپ جنونا بے ہوش ہو جانا آپ دی لاش آپ دا جسم مبارک شریف تلفن لگ جانا آپ دی موت دا غلبہ داری ہونا. انہاں بزرگ اللہ دے نبی اللہ کائنات دے اندر اللہ دے نبی سارے نال ود سیانے ہوندے بھی میں پڑھیا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز جنوں ثانی عمر بن خطاب آکھیا جاندا ہے. عمر بن خطاب دی جناب پوتر نے اس بیوی دے
سانو ثواب مل جاوے گا خدمت نہ کرنی ثواب دی نیت ارادے دے نال عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں ایک رات گلی بازار کے اندر جا رہا ہوں توجہ فرماوی عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں ایک گھر کے سامنے میرا جناب گزر ہویا ہوئے میں ٹھہر گیا ایک جناب بی بی تے ان دی بیٹی دا مکالمہ ہو رہا ہوئے بچی تے ماں پس دے اندر گفتگو کر رہی ہے مقصد کی سی ماں دے اندر پانی ملاون دا ارادہ کر رہی ہے پانی ملاونا چاہتی ہے بچی جڑی ہے ان دی بیٹی وہ ماں دا ہاتھ ڈک رہی ہے ماں خبردار دودھ مولا سونے دی نعمت ہے پاک خبردار ماں دے اندر پانی نہ ملاوی پانی اپنے واسطے پلیت نہ کری حرام نہ کری اس دوسرے میں جناب روزی کھاوا کے حرام کھاوا کے ماں نہ ملاوی ماں کہندی سی سانو کھاؤ پیاوے بیٹی کہن لگی ماں عمر بن خطاب ساڈا بادشاہ خبر پڑ کے عمر بن خطاب نو ساڈے دودھ دے اندر پانی ملاون دی سزا دے گا ماں کہن لگی تھی ادرات دا ویلا عمر اپنے محل دے اندر آرام کردا ہونا سانو کھاؤ ویکھ رہا ہو بیٹی سیاڑی سی کہن لگی ماں کہ سانو عمر بن خطاب نہیں ویکھدا پر عمر دا رب تے ویکھدا پیا وے ماں نہ رلاوی اتنی گل کیتی ماں ٹھہر کے دودھ دے اندر پانی نہیں رلایا میرے بھائی حق اپنی خود طاقت رکھدا وے حق کوئی دے واسطے شخصیات ذات عہدہ دی پابندی نہیں حق سدے پاوے بال بھی ہوے کسے برادری نال دا تعلق نہیں حق اسلام ہے حق اسلام ہے اسلام طاقت رکھدا عمر بن خطاب جو اس بچی دی گل سنی ایڈی متقی پرہیزگار ہے عمر واپس مڑ کے جو بچی بالغ ہوئی عمر بن خطاب نے اپنے پتر دا جناب کہا تھا پیغام بھیجیا اسی بچی دے نال عمر بن خطاب دے بیٹے دی شادی ہوئی اون دے وچوں عمر بن خطاب پیدا ہوئی عمر ثانی عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے عمر بن عبد العزیز ہن آپ دی سن موت دے بارے آپ اتنا فکر مند رہندے سن اساں دے غافل کدے موت سوچی نہیں محض دنیا دے اندر آ کے دنیا داری دے بن کے رہ گئے جناب نفسا نفسی دا عالم ہے ہر بندہ خواہ پیر امیر تاجر کسان مولوی ہوئے دنیا دے بن کے رہ گیا ہوئے اپنی آخرت نال پیار نہیں صدقے جاواں عمر بن عبد العزیز بادشاہ سی سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہ دی گل کر بادشاہ تے کی کرنا روزانہ اپنی مجلس دے اندر نا عشاء دی نماز پڑھنا علماء نو بلانا مشائخ نو بلانا تخت لا دینا بلند مسند بچھا دینی علماء نو فرمانا تشریف رکھو مشائخ عظام نو فرمانا تشریف رکھو علماء بھی پہ جانے صلحاء بھی پہ جانے اللہ دے فقیر بھی پہ جانے عمر بن عبد العزیز انہاں دے سامنے زمین تے دو زانو پہ جانے تے انہاں نو عرض کرنی حضور تسا میرے نبی دے دین دے وارث ہو مینوں موت دی گلاں سناؤ بادشاہ کون بادشاہ مینوں موت دے تذکرے سناؤ قبر دے حالات دسو میدان محشر دی شدت و گرمی بیان کرو جہنم تے جنت دا ذکر کرو علماء نے دسنا عمر بن عبد العزیز موت بڑی سخت ہے 1000 بار تلوار بھی ماری جانے جسم تے تکلیف کم ہونی ہے لیکن موت دی شدت اندے تو بھی زیادہ سخت ہے یہ انہوں بیان کرنا موت دسنی قبر دی تنگی دسنی عمر بن عبد العزیز جدو انسان نو قبر دے اندر رکھے جاندہ قبر دباندی سجیاں پسنیاں کھبے تے کھبے آلیاں سجے یہ قصہ نہیں کہانی نہیں یہ نبی دی حدیث ہے سبحان اور جڑا مومن ہے نا انہوں اپنے نبی دی یقین گل تے یقین ہے کامل کائنات بدل سکتی ہے مشرق دا پہاڑ مغرب جا سکتا ہے مغرب دا مشرق آ سکتا ہے لیکن اللہ دے نبی دے فرمان دے اندر کمی نہیں آ سکتی 100% سچ ہے قبر دباندی ہے یہ حدیث انہاں بیان کرنی علماء تو سندا کون ہے بادشاہ اج تے عوام نہیں سنتے پرانے وقت دی گل بادشاہ سدنا سننا علماء جدو حدیثہ سنانی ہے نا یقین ہوندا سی انہاں دا تے عمر بن عبد العزیز نا کمبل لگ پیا تڑفنا بے ہوش ہو جانا عمر بن عبد العزیز نے بے ہوش ہو جانا
سلطان العارفین پیر باو فرمایا حسن دیکھے بیلیا رون لیو تیو متا کسی تلاسا اپنے جسم مبارک پر پا لینے مسلح بچھا لینے پھر انہاں رب دی عبادت شروع کر دینی رون دیا رہنا دعا مغنی دیارد کرنی ہے کریمہ تیری بارگاہ دا مجرم حاضر ہے مینوں معاف فرما دے اس حال کے اندر انہاں رات گزار دینی سیانے ہوئی سن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر حاضر ذکر من لذات حضور فرمایا لذت میں ختم کر دینا علی موت اکثر ذکر کرو جانا دے ضرور ہے پر سیانا اوہی بندی یہ تو موت کی تیاری کر کے جاندے اپنی قبر دی پھر قبر کے اندر راحت باندھے منکر نکیر دے سوالات کے اندر آسانی باندھاوے کامیاب بندہ وے جس دی آخرت سمر گئی قبر سونی ہو گئی بادشاہ سے بڑے گزرے نے اس دنیا کے لیکن اپنی آخرت برباد کر دے فرعون جیسے نمرود جیسے حامان جیسے میرے بھائی خواجہ حسن بصری مولا علی دا خلیفہ آپ دی بارگاہ دے اندر اکثر جدوں بھی محفل ہونی سارا دن جڑے بندیاں بیٹھنا صرف دو گلاں دا ذکر ہوندا سی یا آخرت دا ذکر تے یا موت دا ذکر ساری دے موت دا ذکر ہو رہا قبر دا ذکر ہو رہا آخرت دا ذکر ہو رہا ہے کہ حسن بصری کون نے مولا علی دے خلیفہ پہلے خلیفہ اور چشتیاں دے پیشوا نے صدقے جاواں آپ فرماندن امام حسن بصری فرماندن میں ملک روم گیا سبحان اللہ اچھی آگ سے سبحان اللہ کیونکہ آپ جڑی سارے دیار لغویات بولنے نا زبان ہے کسی نے ایویں آوارا دوستی دی وجہ نال گال کر دیں گے فلانے دیا تو فلانے دیا تو فلانے تو گال نہ پہ وہ نبی بھی اندھا کا قصور ہے وہ انہوں ہی بول جو بول نہیں ایویں گال نہ کو ساری لغویات غلط کرنے ہیں نا تو جو انج دی محفل ہوئے تو سبحان اللہ آکھنے ہیں نا وہ دی برکت ہوندی وہ ساری لغویات دا کفارہ ہوتا ہے گناہ ختم بندہ غلط بولتا ہے لغو بول جاتا ہے یہ سبحان اللہ دے نال نہ کفارہ ہو جاتا ہے نالے محفل میں زینت خواجہ حسن بصری فرماندن میں ملک روم کے تاجر سن پڑھا سبحان اللہ فرماندن اتھو نا ایک وزیر سی میرا بیلی میں کہا یار انہوں ملا ہوا جو گیا وہ گھوڑے تے سوار نے تے سفر دا ارادہ کر رہے ہیں میں سلام پیش کیتا وزیر جواب دیتا تے من کہنے لگے حسن بصری اسی ایک
سفر تے جا رہے ہیں تو بھی چلے گا؟ میں فرمایا ہاں چلنا گا، میں نے بھی لے لو۔ خواجہ حسن بصری فرماندے میں بھی نال گیا۔ ایک جنگل کے اندر پہنچے، بادشاہ بھی نال ہے، وزیر بھی نال۔ ایک خیمہ نظر آیا ہے، انتہائی قیمتی کپڑا کہ اس روم ملک دے اندر اس دے نال دا قیمتی کپڑا ہائی نہیں، انتہائی قیمتی اور خوبصورت خیمہ لگے ہے۔ فوج آ کے ہوندہ ارد گرد چکر مارے۔ خواجہ حسن بصری فرماندے میں تک رہا، فوج نے آ کے چکر لائے، خیمے کے سامنے کھڑو کے کوئی گلہ کیتی ہیں، میں تھوڑا دور سا، میں گلہ نہ سن سکیا۔ فوج واپس پلٹ گئی، ان دے بعد دوسرا گروہ آیا علماء دا، مشایخ دا، نیک بزرگ لوگاں دا، انہاں آ کے جناب خیمے دے ارد گرد چکر مارے، گلہ کیتیاں، واپس پلٹ گئے۔ فرماندن تیسرا گروہ آیا حکماء دا، حکیم لوگاں دا، طبیب، انہاں بھی آ کے چکر مارے کو گل کیتی، ٹر گئے۔ فرماندن چوتھا گروہ آیا انتہائی خوبصورت کنیزاں دا جڑیاں باندیاں سن بادشاہ دیاں، غلام صاحب خوبصورت نوجوان لڑکیاں، انہاں دا گروہ آیا انتہائی خوبصورت، ہتھاں دے اندر انہاں تھال پھڑے ہوئے، انہاں بھی چکر مارے کو گلاں کیتیاں، ٹر گئے۔ آخر دے اندر بادشاہ انہیں بھی آ کے چکر مارے، بما وزیر گل کیتی، ٹر گئے۔ خیر فرماندن جدو واپس میرے کو لائے نا وزیر کہنے لگے واپس چلیے، میں کہا چلو جناب، لیکن میں نے یہ دسوئے ماجرہ کیے، میں نے ایک گل سمجھ نہیں آئی، راز کیے، سبب کیے۔ وزیر کہنے لگا خواجہ حسن بصری اس بادشاہ دا ایک کوئی پتر، بادشاہ دا ایک کوئی پتر سے چھڑ دی جوانی، این شباب دا عالم، انتہائی خوبصورت حسین جوان، اچانک موت آئے۔ توجہ ہے، سبحان اللہ، اچانک موت آئے۔ ہون ساڑھے علاقے جل ہویا ہے، اوٹھیاں سی کھانے، اوٹھیاں سی کھانے، ایک میت دفنا کے پانی پیوا رہے ہیں، واپسی دے جو دو لوگ ہوں پانی پیوا رہے ہیں، اتھے ہی اللہ دا امر آدھا ایویں ہویا نا، ایج جانا ہے بھائی، ایج جانا، کوئی پتہ موت نہیں بیٹھ دی، انہوں شوگر ہے کہ نہیں، شوگر ہے تو چکنی آتے نہیں تو نہیں، کنزر آتے بھائی صحت مند بھی جا رہے ہیں، مالک دا سنون ہے جیدے تے آ جاندہ پھر آ جاندہ۔ خیر میں پوچھیا اے حسن بصری فرماندن پر وزیر دسو، انہیں کیا فوت ہو گیا جی، اتھے خیمے دے اندر ان دی قبر ہے، سال دے بعد بادشاہ ہوندہ ہے بڑے جلال نال حشمت نال، وہ پہلا جڑا گروہ فوجیاں دا وہ چکر مار کے تے اس نوجوان دی قبر نو مخاطب ہو کے آختے ہیں کہ اے جوان، اے بادشاہ دے شہزادے، اگر موت نو اسلحہ اور نفری دے ذریعے ٹالا جا سکتا ہے، ساڑھے نال دی پوری کائنات تگڑی فوج نہیں، نفری بڑی ہے بادشاہ دی، لیکن اساں عاجز آ گیا، موت نہ اسلحے نال ٹل دیے نہ نفری نال۔ پھر علماء جاندے مشایخ وہ آخ دن آئے جوان، اگر موت نو دعاواں دے ذریعے ٹالا جا سکتا آسی ٹال دیں دے، اس ملک دے اندر ساڑھے تو وڈا پڑھنے ایک بندہ نہیں سی، آسی موت نو ڈک دیں دے، دعا مانگ مانگ کے، وظیفے پڑھ کے، لیکن افسوس آسا بھی عاجز آ گئے، موت دعاواں نال بھی نہیں ٹلی دی۔ تیسرا گروہ آندہ ہے وہ آخ گئے حکماء دا، کیا نوجوان اگر موت دوائیاں دے ذریعے ٹل جاندی تے ساڑھے نال دا اس ملک کے حکیم کوئی نہیں سی، آسی ٹال چھڑے، موت دوائی نال بھی نہیں ٹلدی۔ پھر وہ خوبصورت کنیزاں آ جاندی ہیں، وہ آخ دے نئے شہزادے اگر موت حسن نال ٹلدی تے ساڑھے نالو حسین بد کوئی نہیں سی کائنات، آسا ٹال دے دیا۔ آخر کے اندر بادشاہ آتے آخر ہے کہ اے میرے نوجوان شہزادے بیٹے، اگر میں ہر لحاظ نال دلہ لایا ہے بادشاہی دے کر موت ڈالی جا سکتی تو میں ڈال دیتا، لیکن میں تیری موت نہیں ڈک سکیا، اللہ کا امر آ گیا آئندہ سال تک تینوں سلام۔ موت دی تیاری اس دنیا دے اندر رہ کے نا اسا محض دنیا ہی نہیں کمائی،
دنیا نو اس رنگ وچ کمانا ہے یہ دنیا ساڈے واسطے دین بن جاوے اور آخرت دی کامیابی دا سبب بن جائے حلال طریقے نال کمانا ہے آخری گل تقریر ختم ذرا زندہ ہو کے آخو سبحان اللہ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ گزرا توجہ ہے کہ اللہ دی قدرت باپ بادشاہ ہے بیٹا فقیر ہے باپ ابو جہل ہے بیٹا نبی دا صحابی بولو تو صحیح ہے ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ ان دا بیٹا سی لیکن او فقیر او دی فقیرانہ طبیعت او دے اندر اللہ دے ولیاں والی صفتاں تارک دنیا وہ گھر چھڈن تے مجبور ہو گیا کہنے لگا میں گھر چھڈ کے جا رہا انہیں ایک انگوٹھی لئی پوری اپنی بادشاہی دے وچوں صرف ایک سونے دی انگوٹھی لے کے تے چل پیا توجہ ہے آ کے نہ ایک شہر دے اندر انہیں کرایہ دا مکان لے آئے اور انہیں اپنی زندگی دا معمول بنایا کہ ہفتے دے اندر نا صرف دے مزدوری کرتا ہے ایک بزرگ دستے کہ میں بازار دے اندر آیا مزدور ایک جگہ تے بیٹھے ہوندے سن جی ساڈے شہر لاہور وچ بھی ایک خاص جگہ ہوندی جتے مزدور بیٹھے ہوندے روڈ تے آ جاندے کلا دے مزدور بیٹھے سن بزرگ فرماندن میں آیا اسے بچے تے نوجوان تے میری نگاہ گئی میں اون دے کول گیا سلام کیتا میں کہا جی مزدوری کرو گے کہن لگا ہاں کراں گا کنی لاؤ گے کہن لگا جی اینی مزدوری لاں گا لیکن میری شرطیں کی جدو اذان ہوگی نا میں کام چھڑ دیاں گا نماز پڑھ کے تو پھر میں اپنا کام کراں گا یہ شرط اگر قبول ہے تو میں لا لو نہ کہ قبول ہے گئے مزدوری شروع کی تھی بادشاہ دا بیٹا ہے مزدوری شروع کی تھی بزرگ فرماندے نے کام اس بیچارے انہاں کیتا بھئی 4 مزدور ایک پاسے تے کلا ایک پاسے خیانت تو نہیں کیتی کام کیتا جدو اذان آوے کام چھڈے نماز پڑھے اذان آوے کام چھڈے نماز پڑھے تے وہ بزرگ کہنے لگے جدو شام ہوئی نا تے میں انہوں مزدوری دین واسطے نا کچھ درہم میں زیادہ دیتے تو میں انہوں کہنے لگا نہیں جو تائے ہویا میں او لین فرماندن میں دھکے نالوں دے ہاتھ پیسے پڑھا دیتے درہم زیادہ سن لیکن نا اس نے گنے جڑے زیادہ سن انہوں نے واپس لوٹا دیتے کہنے لگا نہیں میں اپنی مزدوری لینی ہے پھر آیا کہندے میں نے پھر ضرورت پئی میں پھر شہر آیا میں انہوں پوچھا مزدوری کرے گا انہوں شرطہ نال پھر مزدوری کہنے لگا ہاں میں کراں گا پھر میرے نال گیا پھر انہاں کام کیتا مینوں رحم آیا میں زیادہ پیسے دیتے کہنے لگا نہیں جو طے پایا ہے وہی مینوں کافی ہے واپس آ گیا میری گھر والے کہنے لگی ہن جدوں بھی بلانا ہوے نا کام صحیح کردا ہے بچہ بھی نیک ہے اے دے اندر صفتاں بھی نیکاں والی ہیں فرماندے نے ایک بار پھر مینوں حاجت ہوئی میں بازار گیا وہ نوجوان نے نظر آیا میں پوچھیا مزدوراں نوں یار فلاں رنگ فلاں عمر دا نوجوان تو مزدوری تے نہیں آیا میں مزدوری تے لے جانا ہے انہاں دسیا جی اینے دن ہو گئے وہ بیمار ہے میں عطا پتہ پوچھیا انہاں دسیا پہ وہ فلاں جگہ تے کرایہ دا مکان ہے اوتھے موجود ہونا ہے وہ بزرگ فرماندے میں گیا سبحان اللہ میں گیا کمرے دے اندر داخل ہویا میں ویکھیا او دی آخری شام مینوں تکیا تے کہن لگا 2 درہم پڑھ لے فلاں دن میں مر جانے میرا ایک درہم نال کفن اور ایک درہم نال میری قبر کھٹانی جنازہ پڑھ دینے دفنا دینا اور آ جڑا انگوٹھی ہے نا سونے دی ہارون الرشید بادشاہ ہے انہوں ملی بڑا رش ہونا ملن والے انہوں ٹائم ہی نہیں ملتا لیکن جدو انگوٹھی سامنے کرے گا وہ تیرے نال ملاقات کرے گا انہوں انگوٹھی لوٹا دے اور پیغام دے کہ فلاں نوجوان نے دیتی اور دنیا تو ٹر گیا سبحان اللہ بزرگ فرماندن میں گیا اپنوں تے لالا جی دنیا دے بھائی کیڑا جڑا اندر نہ ہوئے زیادہ ہوئے پر ہوئے حلال
اربا ہومن پر ہومن حلال، خرما ہومن پر ہومن حلال. توجہ ہے نا. وہ بزرگ فرماتے ہیں وعدہ دے مطابق میں فلاں دن تاریخ نو آیا وصال سی، میں وہ دا کفن کیتا، دفن کر دیتا. گیا بادشاہ دے بڑا مجمع سی، گھوڑی تے سوار، بڑا حشمت جاہو جلال، ملاقات کرنے والا نو وقت نہیں پیا ملدا، بڑا رش. میں دور کھلو کے سامنے جدوں انگوٹھی کی تھی گھوڑے تو زمین تے آیا، میرا ہاتھ پھڑیا، علیحدہ کمرے دے اندر لے گیا، کہنے لگا انگوٹھی کی تو ملی. میں کہا جی ایک نوجوان وہ دی ساری میں زندگی دا عمل دسیا، کوئی مزدوری کردا، اس طرح کردا، نماز پڑھدا، تے انگوٹھی انہیں لوٹائیے بھئی واپس ہارون الرشید بادشاہ نو جا کے دینی ہے. بادشاہ دی چیخ نکلی، درد نال رویا. حضور فرماندن میں حیران ہویا، پوچھا بھئی حضور خیر ہے؟ کہنے لگا میں بد نصیب دا پتر سی، میرا وہ بیٹا سی. انگوٹھی دی والدہ نے زبردستی انہوں دے دیتی تھی، لیکن وہ مرن تو بعد انہیں میری بادشاہی دی وہ دولت و سونا واپس میں نے لوٹا دیتا. تو بھائی کامیاب اے لوگ نے جنہاں آخرت کی تیاری کی تھی، اعمال صالحہ کی تھی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نیک جزا دیتی. بادشاہی دے اندر بھی اللہ تعالیٰ فقیر پیدا کر دیتے. تو میرا بھائی اپنا زندگی اپنا اعمال بدل. دنیا چلی دا میلہ، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اچھائی کر کے بھی جا رہا ہے، برائی کر کے بھی جا رہا ہے، لیکن جڑا اچھائی نہ جا رہا ہے وہ اچھا جا رہا ہے، جڑا برائی تے اختتام کر کے جا رہا ہے وہ خراب جا رہا ہے، وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. دعا ہے پروردگار عالم جل جلالہ اعظم مسلمانوں اپنی موت، قبر اور آخرت کی تیاری بھی توفیق بخشے. آمین. وما علیہ